جب میں اپنی بیٹی کو پھل کاٹ کر پلیٹ میں ڈال کر دیتی ہوں تو وہ چند کاشیں بڑے سکون اور تمیز سے کھاتی ہے۔ پھر جب اس کا پیٹ تھوڑا بھر جاتا ہے تو وہ پھل کے ٹکڑوں سے کھیلنے لگ جاتی ہے اور پلیٹ میں انہیں گھماتی رہتی ہے۔ کچھ مزید کھا لینے کے بعد وہ پھل کو مسلنا اور اپنے چہرے پہ پھیرنا شروع کر دیتی ہے، جی بالکل فیشل کے انداز میں۔ اور بھوک مکمل مٹ جانے کے بعد مجھے بچی ہوئی ساری کاشیں اور ٹکڑے جا بجا بکھرے ہوئے ملتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ، چہرہ اور کپڑے خراب کر چکی ہوتی ہے اور وہ ٹکڑے اس کے کام کے رہتے ہیں نہ کسی اور کے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب میں اسے پوری پلیٹ تھما کر اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہوں۔ علم تو مجھے ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہوگی، لیکن میں نے توجہ نہیں کی ہوتی، اور جب میں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہوں تو جیسے ہی اندازہ ہو کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے تو میں اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لیتی ہوں۔ وہ روتی اور ضد کرتی رہ جاتی ہے، لیکن میں پلیٹ واپس نہیں کرتی کیونکہ مجھے علم ہوتا ہے کہ یہ اب رزق ضائع کرے گی۔ میں وہ پھل اس نیت سے محفوظ کر لیتی ہوں کہ دوبارہ جب اسے ضرورت ہوگی، یعنی بھوک لگے گی، تو میں یہ پلیٹ اسے واپس تھما دوں گی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بعض بندوں کو کبھی یوں ہی نعمتوں سے مالا مال کر کے ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ مال و دولت کی فراوانی میں بھٹک جاتے ہیں اور نعمتوں کو یوں ضائع کرنے لگ جاتے ہیں کہ دنیا و آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں، اور بعض کو اللہ ان کی ضرورت کا رزق عطا کرتا ہے۔ جب ضرورت نہ ہو تو ان کا ہاتھ تنگ بھی کر دیتا ہے اور انسان چاہے روتا رہے کسی چیز کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ مناسب وقت آنے سے پہلے اسے وہ چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بغیر ضرورت کے ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہوگی۔ پھر وہ وقت آنے پر پھر سے اپنی رحمتوں کے در کھول دیتا ہے اور ضرورت کے وقت نوازتا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا نوازتا ہے، تنگی دکھا کر نعمتوں کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے، اور اس تنگی کے بدلے آخرت کے لیے بھی ہمارا حصہ محفوظ کر لیتا ہے۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح ہی پیاری اچھی اسلامی ویڈیو ملتی رہے۔